الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القیامة ملبیا متفق علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج یا عمرے کے دوران جب کسی بندے کا، عمرہ کرنے والے کا یا حج کرنے والے کا بقضاء الہی انتقال ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اس کے چہرے کو اور اس کے سر کو ڈھانپنا نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، اس کی عظمت اور اس کی فضیلت باقی تمام مرنے والے لوگوں سے الگ تھلگ ہے، یہ تلبیہ پڑھتا ہوا قیامت کے دن اٹھے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں یوں سمجھیں کہ اس بندے کی فضیلت ہے جو عمرے یا حج کے دوران فوت ہو جائے۔ ویسے بھی ہم سب مسلمانوں کو ایمان کی تجدید کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کا فتنے کے دور میں خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ ایک حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ جو بندہ جس چیز کے ساتھ، جس فیلڈ کے ساتھ محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ کل اس کا حشر ہوگا۔ جس طرح کے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھے گا، محبت کرے گا، اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اٹھایا جائے گا۔ اور جو بندہ جس حال میں مرے گا قیامت والے دن اسی طرح اٹھے گا۔ تو یہ عمرے کے دوران مرنا اور اسی طرح حرم شریف کے اندر مر جانا، حرم مکی اور اسی طرح حرم مدنی، ان دو جگہوں پر مر جانا یہ بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ مدینہ شریف میں مرنا چاہے، یعنی اس کو کوئی بیماری ایسی ہو یا بڑھاپا آ گیا ہو، اب اتفاق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مدینہ شریف جانے کی توفیق اور اسباب عطا فرمائے ہوں، اب اس کی موت قریب ہو، اس کو یقین ہو، تو اس کو چاہیے کہ مدینہ شریف سے باہر نہ نکلے۔ قیامت کے دن میں مدینہ شریف میں مرنے والوں کی شفاعت کروں گا، یعنی شفاعت تو ویسے ساری امت کے لیے ہوگی، خاص لوگوں کے لیے بھی ہوگی، لیکن اسی شفاعت میں سے ایک شک یہ بھی ہے خاص طور پر کہ جو مسلمان مدینہ میں فوت ہوگا تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا، یعنی اس کی بخشش ہو جائے گی۔ پھر تو بڑی فضیلت کی بات ہے یہ کہ اسی وجہ سے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو سعودی حکومت ہے یا وزارت حجاج کی طرف سے جو قانون ہے کہ حج اور عمرے والے جتنے بھی لوگ فوت ہوتے ہیں تو ان کی لاش جو ہے وہ وہیں پر مکہ میں دفن کی جاتی ہے۔ اسی طرح مدینہ شریف میں فوت ہوں تو جنازہ بھی وہاں حرم شریف کا نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسی سعادت والی موت عطا فرمائے۔ تو وہ مدینہ شریف میں بھی جو فوت ہوتا ہے، مکہ میں بھی، تو یہ خاص طور پر حدیث ہی کے روح سے سعودی حکومت نے یہ قانون رکھا ہوا ہے کہ اس کی لاش کو وہیں پر دفن کر دیا جاتا ہے، گاؤں میں یا کسی جگہ نہیں بھیجا جاتا ہے، کیونکہ اس کی تو بڑی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ حرمین شریفین کے علاوہ باہر جتنے لوگ کام کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں تو ان کے لیے یہ قانون نہیں بنا ہوا، واپس بھی جا سکتے ہیں، یہاں پر بھی دفن کر دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حدیث مبارکہ کی روح سے، حدیث مبارکہ کے اندر جو بشارت اور فضیلت بتائی گئی ہے اس کی روح سے ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار زیارت بھی عطا فرمائے اور وہیں ہمارے حشر بھی فرمائے، ہمیں موت بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔